أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم کی یہ 72 نمبر سورت ہے، سورۃ الجن، مکی سورت ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سورت میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ان 28 آیات میں سے ابتدائی 9 آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان 9 آیات کا ترجمہ و تفسیر آج کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ حسب معمول سب سے پہلے سورت کا نام سورۃ الجن بالکل واضح لفظ ہے، اور ہم کسی حد تک جانتے بھی ہیں کہ انسانوں کے علاوہ اللہ نے ایک مخلوق اور پیدا کی ہے، ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ تو انہی جنات جمع ہے جنتن کی، اور جن یہ اسم جنس ہے کہ جن یہ ایک مخلوق کی جنس کا نام ہے، جیسے انسانوں کی مخلوقات کو کہا جاتا ہے انسان، مخلوق انسان۔ جنات جن مخلوق جن، وہ مخلوق جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ تو اس صورت میں ان کے ایمان لانے کا، ان کے سابقہ عقائد اور ان کے مکالمے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الجن ہے۔ گویا کہ اس کے نام سے اس کا مفہوم واضح ہے کہ جنات کے ایمان کا اور دیگر مکالمات کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ مخلوقات کی کوئی ہسٹری اور تاریخ نہیں بیان کرتی، بلکہ یہ اس کلام کے ذریعے سے جو ہدایت کے راستے ہیں اور ہدایت کی صورتیں ہیں اللہ پاک اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو سورۃ الجن کچھ آیات، کچھ واقعات جو اس کے شان نزول سے متعلق ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ شان نزول عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی صورتوں یا آیات کے نازل ہونے کا خاص واقعہ، شان نزول، نازل ہونے کی خاص وجہ، کوئی خاص حکمت، کوئی خاص واقعہ اور موقع۔ اگرچہ وہ واقعہ اور موقع تو اس وقت کے ساتھ خاص تھا، لیکن آیات اور اس کے احکام یہ قیامت تک کے لیے عام ہیں۔ جنات کے بارے میں قرآن و سنت سے جو حقائق معلوم ہوتے ہیں پہلے اس کو سمجھیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے
کئی مخلوقات کائنات میں پیدا کی ہیں، ان میں ایک جنات بھی ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو جسم بھی رکھتی ہے اور روح بھی رکھتی ہے۔ اس کا جسم بھی ہے، اس کی روح بھی ہے۔ اور کائنات کی مخلوقات میں انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جو مکلف ہے۔ مکلف یعنی ان پر احکام، جس طرح انسانوں کے اوپر احکام ہے، جنات پر بھی جزا و سزا کا نظام، جنت و دوزخ کے فیصلے، دنیا میں آسمانی شریعتوں کی تابعداری، خالق و مالک کو پہچان کر اس کی عبادت و اطاعت کرنا، عبادت و اطاعت نہ کرنے کی صورت میں گرفت پکڑ اور سزا، یہ سارا نظام جو انسانوں کے ساتھ ہے جنات کے ساتھ بھی۔ البتہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی پیدائش میں غالب عنصر، زیادہ جو مادہ ہے وہ آگ کا ہے۔ جیسے میرے اور آپ کی پیدائش میں جو اکثر مادہ ہے وہ مٹی ہے۔ انسان کے مادے آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 عناصر ہیں جس سے انسان بنا ہے۔ لیکن ان میں جو زیادہ جو چیز ہمارے جسم کے یعنی میٹیریل میں اور اجزاء میں شامل ہے وہ مٹی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا من صلصال من حمأ مسنون، ایک ایسی مٹی سے جو کھنکتی ہوئی جمی ہوئی مٹی، گارا، طین کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور جنات میں کی پیدائش میں جو زیادہ چیز ہے وہ آگ ہے۔ آگ، شیطان جنات میں، ابلیس جو ہے شیاطین کا سردار ابلیس، وہ جنات کی مخلوق میں سے، مخلوق جن میں سے ہے۔ وہ سورہ کہف میں اس کی واضح تذکانہ من الجن ففسق عن امر ربہ، قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ابلیس کا تعلق جنات سے، یعنی مخلوقات میں سے وہ جنس جنات سے ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام اور سارے انسان، انبیاء انسانوں میں سے ہیں اور دیگر سارے انسان ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت کو، آسمانی تعلیمات کو قبول جس طرح انسان کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اس طرح جنات کے بھی نبی ہیں۔ اس کی بڑی واضح جو بات میں نے ابھی عرض کی، جنات کے مکلف اور احکام کے پابند اور جزا و سزا کے نظام کے ساتھ ان کا تعلق، اس کی بالکل واضح دلیل سورہ رحمان کی آیات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تُكَذِّبَانِ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون دونوں؟ انسان و جنات۔ یا معشر الجن والانس، اے انسان و جنات کی جماعت، بالکل صراحت انسان و جنات دو۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو جنات یہ اچھا مخلوقات میں سے تو سب بنی ہوئی ہیں، کوئی ہمیشہ سے نہیں۔ تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیے، کچھ آیتیں بھی اس کو بیان کریں گی۔ جنات کوئی ماورا مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق ہو کہ بس سب پر حاوی ہو اور گویا کہ نعوذ باللہ وہ کوئی ان کے اندر کوئی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں۔ ہمیشہ سے صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات، ساری چیزیں بنی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں پر اور جنات پر ایمان لانا یہ آسمانی شریعت، آسمانی تعلیمات کا حصہ ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے، جنات پر بھی ایمان لیں گے۔ میں نے عرض کیا، درمیان میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتے الگ مخلوق ہیں۔ ان کا جو بنیادی عنصر جس سے فرشتے پیدا کیے گئے وہ نور ہے، کثیف جسم ہے۔ جیسے ہمارا جسم جو ہے وہ لطیف جسم ہے، جیسے ہمارا کثیف جسم ہے، ہاتھ میں آتا ہے، ہم پکڑ سکتے ہیں، اس طرح ہڈیاں ہیں، گوشت ہے۔ فرشتوں اور جنات کا جسم لطیف ہے۔ اہل علم نے اس کی تشریح کی ہے کہ جن کسے کہا جاتا ہے؟ جسم ناری، آگ سے بنا ہوا ایک جسم ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلیں بدلتا ہے، مختلف شکلیں اللہ نے ان کے اندر اس بات کی ان کو طاقت اور استطاعت اللہ نے دی ہے، وہ شکلیں بدل سکتے ہیں، اور جسم ان کا
وہ لطیف ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا جسم بھی لطیف ہے۔ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ ملک۔ فرشتہ جسم نوری، جسم ہے ایک نور کا بنا ہوا، یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین، جو لمبے چوڑے بڑے فرشتے، فرشتوں کے سردار، روح القدس، قرآن کریم میں کئی نام ان کے آئے ہیں۔ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو ایک صحابی رسول تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے، ایک انسان کی شکل میں۔ اللہ نے فرشتوں میں اس کی طاقت رکھی۔ اسی طرح جنات میں بھی اللہ پاک نے اس بات کی صلاحیت، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ العزیز صاحب نے واقعہ لکھا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ایک سانپ کو مار دیا، خواب میں دیکھا، کسی نے کہا تم نے ایک مسلمان کو مار دیا، یعنی وہ ایک جن تھا مسلمان جو سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ کہا کہ بھئی اگر مسلمان تھا تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے گھر میں کیوں آ گیا؟ کہا پردے کی شکل میں آیا تھا، آنکھ کھلنے پر ایک خون بہا، ایک انسان کا ادا کیا۔ اور بھی بہت سے واقعات۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں بدلتی ہے، البتہ ان کا جسم نار کا ہے۔ فرق فرشتوں میں اور جنات میں یہ ہے کہ فرشتے مکلف نہیں ہیں، فرشتوں میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا۔ فرشتے خدائی فوج ہیں جو اللہ نے بنائی ہے، جو کائنات کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے۔ ایک پلک جھپکنے کے برابر اس سے کم بھی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے اندر مادہ ہی نہیں نافرمانی کا۔ صرف انسان و جنات، کائنات میں دو مخلوقات ایسی ہیں جو مکلف ہیں، جن میں دونوں صلاحیتیں ہیں، نیکی کی بھی بدی کی بھی، دونوں صلاحیتیں موجود۔ جن، لفظ جن جو عربی زبان میں جیم اور نون، نون دو نون ہے جن کے اندر، جنون سے ہے یہ جو لفظ جن ہے، اس کے بنیادی مفہوم کی معنی آتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ اس کے بنیادی معنی چھپے ہوئے ہونے کے۔ تو اللہ پاک نے ان میں اس بات کی بھی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے عام طور پہ اوجھل لیتے، نظر نہیں آتے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت۔ جیسے کہ لفظ جن کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی بیچارہ، اس کی عقل گم ہو جائے، جسے ہم اردو میں پاگل کہتے ہیں، اس کو عربی میں مجنون کہا جاتا ہے۔ مجنون، قد جن علیہ، اس پر جنون کا حملہ ہو گیا اور وہ مجنون ہو گیا، یعنی اس کی عقل چھپ گئی، اب اسے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کون میرے، پاگل ہے یہ۔ تو جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ پورا ایک نظام ہے، اولاد ہیں، شادیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے جانور بھی الگ ہیں، ان کی قومیں ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، دنیا کے سفر ہیں، ان کی عمریں ہیں، ان کی پیدائش ہے، ان کی موت ہے، پورا سلسلہ۔ لیکن ایک مخلوق ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ساری مخلوقات سے ماورا ہو، کوئی ایسی طاقتیں انہیں دی گئی جو چاہیں کر لیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق اللہ کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے، جو اللہ چاہتے ہیں بھی ہوتا ہے، اپنی چاہت سے کچھ، جتنا اختیار ان کو اللہ نے دیے، سے ہمیں کچھ اختیارات دیے، ان کو بھی اختیارات دیے گئے۔ یہ تھوڑا سا ایک تعارف جنات کا ہوا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اور اب آپ کو پر وحی کے نازل ہونے سے پہلے ایک لمبا وقت گزرا ہے، 550 پونے 600 سال کا، دین عیسوی اور دین محمدی کے درمیان۔ تو اس درمیان میں جو جنات ہیں، یہ جنات دنیا میں سفر کرتے ہیں، چلتے پھرتے، تھوڑی دیر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے۔ وہ آپ نے قرآن کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور وہ ہدہد خبر لے کے آئے ملکہ سبا کی۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اصل موضوع پہ ہم رہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور قدرت، کیونکہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے، پیغمبر بادشاہ تھے، نبیًا ملکا، ملک بادشاہ تھے، لیکن عام بادشاہ نہیں، پہلے نبی تھے پھر بادشاہ تھے۔ تو اس بات کو بتانے کے لیے کہ تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت یہ خدا کی دی ہوئی ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے تم سے بڑی طاقت اور سلطنت مجھ جیسے اپنے ایک بندے کو دی ہے،
تو اللہ نے بلکہ ان کو تو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ، جنات ان کی بات مانتے تھے اور جنات ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اس طرح نظر آتے تھے لوگ. تو جب ملکہ سبا کی بلقیس کے بارے میں تفصیل ہدہد نے بتائی، جس کا ذکر سورۃ النمل میں ہے، قرآن کریم کا واقعہ الفاظ قرآن کے اندر موجود ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھئی کون اس کا تخت لے کے آئے گا میرے پاس؟ قال عفریت من الجن، لفظ جن ہے وہاں پر. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا، میں اس کا تخت یہاں پہنچا دوں گا. یہ وزیر اعظم صدر کی کرسی نہیں تھی 5-10 کلو کی، وہ تخت تھا اس زمانے کے بادشاہوں کا، جس پہ سونا چاندی جواہرات، بڑا عالی شان تخت، نہ معلوم کتنا منو ٹنو وزنی ہوگا. اور کہاں وہ ہزاروں میل دور. تو قوم سبا کی وہ جو سلطنت تھی، سورہ سبا، یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے 22ویں سپارے میں. تو اس نے کہا کہ میں عفریت من الجن، جنات کا ایک زوردار قسم کا جن کہنے لگا آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، پورا تخت اٹھا کے یہاں لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا، وہ بھی جن تھا، آصف برقیہ جن کا نام آتا ہے، وہ بھی جن تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، لیکن اس کو اللہ پاک نے خاص علوم عطا فرمائے تھے، خاص صفات و صلاحیتوں سے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ آپ کی نگاہ یہاں ہے، آپ یہاں دیکھیں گے تخت رکھا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نظر پھرے گی، آپ کی نظر لوٹے گی، تخت یہاں رکھا ہوگا. آپ سوچئے اللہ پاک کی کتنی قدرت والی ذات ہے. یہ تو ایک مخلوق ہے بھائی، یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی جن، کوئی طاقت نہیں ہے ان کے اندر. جب ان میں اللہ نے اتنی سا، تو رب العالمین کیا شان ہوگی. یہ بھی جنات کے الفاظ آپ سنیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. تم جانتے ہو یہ جن اپنے جنات کو دعوت دے رہے ہیں، الفاظ قرآن ابھی آپ سنیں گے، کہ تم جانتے ہو ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا جس کی شان بہت بلند ہے. یہ ایک جن رب کی شان بیان کر رہا ہے کہ اس کی شان تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے اس کی، وہ تو بڑی شان والی ذات. تو وہ جن قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ ایک پلک جھپکنے میں ہزاروں میل کے فاصلے سے اس منو ٹنو تخت کو لا کے یہاں اس نے رکھ دیا. اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا قرآن بیان کر رہا ہے. میں اس لیے بار بار قرآن کا ادا کرتا ہوں کہ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کون سا واقعہ، کون سی کتاب، تاریخ و ہسٹری کی کون سی کتاب سے قرآن کے الفاظ عرض کر رہا ہوں جس میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں، اللہ کا کلام. فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ تو سامنے رکھا ہوا ہے، قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. ہاں یہ ہے وہ بادشاہت و سلطنت جو مطیع اور فرما بردار بندوں کے پاس ہوتی. پوری امت کو سکھایا، کوئی اختیار مل جائے، کوئی حکومت، صدارت، وزارت، رب کو نہیں بھولنا، اصل طاقت اس کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے. فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال. حالانکہ جنات بات مانا کرتے تھے، ہواؤں پہ حکم چلتا تھا. سلیمان علیہ السلام کا آرڈر ہواؤں پہ چلتا تھا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوًّا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ایک صبح کے اندر اتنے فاصلے پہ ہوا ان کو پہنچاتی تھی کہ پورا مہینہ چل کے نہ پہنچ سکیں آپ. سورہ سبا کی آیت ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ جنات کو اللہ پاک نے کچھ طاقتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، لیکن قربان جائیے اس عظیم پیغمبر پر کہ جن پر یہ جنات بھی ایمان لے آئے. اور ان کی ایمان لانے کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیوں کیا ہے؟ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایسی مخلوق بھی تمہارے پیغمبر کو مانتی ہے، یہ بھی تمہارے حبیب کی امت میں ہے، تم حضور کی بات نہیں مانتے.
تم حضور پر ایمان نہیں لاتے، تم ان کی اتباع و اطاعت نہیں کرتے۔ تو کچھ یہ جنات کی حقیقت کے بارے میں سامنے آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات یہ چلتے تھے، آسمانوں تک جاتے تھے، آسمانوں کے قریب، آسمانوں میں نہیں، آسمانوں کے قریب کسی جگہ پہنچ کے نا، جیسے ایک مورشہ ہوتا ہے کمین گاہ، گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ طاقت اللہ پاک نے ان کو، چلتے تھے وہاں جا کے کرتے کیا تھے، فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے تھے فلاں جگہ، یہ فرشتوں کا نظام چلتا ہے پوری کائنات میں، اب فلاں جگہ یہ کام، بارش برسانا ہے، چلانی ہے، وہ سارا۔ تو فرشتوں کو جب حکم دیا جاتا تھا تو اس حکم کا مذاکرہ فرشتے آپس میں کرتے تھے، اللہ پاک سے حکم لے کے نیچے کی طرف آتے تھے کہ یہ آج اللہ نے یہ حکم دیا ہے، دنیا، ساری دنیا، فلاں ملک میں، فلاں بر اعظم، فلاں سلطنت، فلاں یہ کام کرنا۔ ابھی جب یہ آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے اترتے تو یہ جنات جو ہیں یہ تھوڑی سی بات سن لیتے۔ اب جنات میں بھی دونوں قسم، جیسے انسانوں کے اندر اچھے اور برے، تو شیاطین جو کہا جاتا ہے یہ جنات کی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو شریر ہیں، بدکار ہیں، بد کردار، برے اعمال والے، وہ شیطان، شیطنت حد سے نکلنے والے، سرکش۔ تو یہ کچھ باتیں سنتے، اور جب سنتے فرشتے دیکھتے تو فرشتے آگے بڑھ جاتے، یہ ان کی پوری بات نہیں سن پاتے، اتنی سی بات سن کر یہ آ کے کس کو بتاتے تھے، کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو، یہ ان کو بتاتے۔ پھر جادوگر بتاتے کہ فلاں بات ہونے والی، فلاں بات، جیسے آپ نے سنا کہ فرعون کو جادوگروں نے، نجومیوں نے بتایا ایک لڑکا پیدا ہونے والا۔ یہ بات کہاں سے؟ نجومی عالم الغیب تھوڑی ہوتے، یہ جنات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور کچھ باتیں سن کر وہ ان کو بتاتے تھے، وہ بات پھیل جاتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سخت پہرا ہو گیا آسمان پر، کوئی جن قریب پھٹکے تو ایک بھڑکتا ہوا ستارہ ان کو مارا جاتا تھا، جیسے آپ سب نے گولی ماری جاتی ہے تاکہ بھاگ جائیں یہاں سے، تو وہ جب ستارہ ان کا پیچھا کرتا تھا یہ بھاگتے تھے، کیونکہ ان کا جسم بھی آگ سے بنا ہوا، وہ زوردار، شہاباً رصدا، یعنی یوں کہتے ہیں آج کل جو لفظ ہے گائیڈڈ میزائل، جو جہاں ساتھ ساتھ اپنے پورے ہدف پہ جا کے لگے گا، تو شہاب اور رصدا، ایسا شعلہ، ایسا ستارہ جو جا کے بالکل صحیح جگہ لگتا تھا۔ اب ان کو تو پریشانی ہو گئی، یہ کیا ہوا کہ ہم جا کے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہوئی ہے، نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے، اتنے عرصے سے ہم باتیں جا کے سن رہے تھے، اب پابندی لگ گئی، اوپر نہیں جا سکتے، کوئی بات سننا چاہیں تو ستارہ مارا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب پوری دنیا میں جنات کی جماعتیں چلنے لگی کہ کوئی خاص واقعہ زمین پر پیش آیا ہے جس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بات پیش آئی ہے کہ نظام تبدیل ہو گیا ہمارا، اس کا ذکر ابھی ان آیات میں آئے گا۔ تو اسی طرح نصیبین کا علاقہ ہے، بعض نے کہا یمن میں، بعض کہتے ہیں ترکی کے اندر، یہ نصیبین کا علاقہ موجود ہے، وہاں کے جنات، نفر من الجن، جس کا ذکر اس پہلی آیت میں، نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت، نفر کہا جاتا ہے 3 سے لے کے 7 یا 9 تک کی تعداد کو، تو کہتے 7 جنات تھے یا 9 تھے، یہ چلتے چلتے پہنچے، کہاں پہنچے؟ یہ عین وقت تھا جب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، اور آپ قرن المنازل سے آگے نکل کے وادی النخلہ کے مقام پر رات کو ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ تھے، زید بن حارثہ تھے، ممکن ہے کوئی اور آدمی ساتھ تھا، لیکن یہ 2 افراد اس پورے سفر میں، اور تہجد کا وقت تھا یا صبح کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب سورہ رحمان میں سارا ذکر ہے ان سب چیزوں کا، جنات کو بھی اس میں خطاب ہے۔ تو یہ جماعت گزری یہاں سے، تو یہ رک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلا، یہ رکے اور کہا رکو بھائی سنو کوئی بات ہے، پوری توجہ سے حضور علیہ السلام کی وہ بات سنی، یعنی قرآن کریم کی آیات، جس کو قرآن کہتا ہے استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے توجہ سے قرآن سنا، فقالو، کہنے لگے، انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ انہوں نے سن لیا، توجہ سے سن کے چلے گئے اپنے علاقے میں، اور جا کے اپنے لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی ہم تو ایک عجیب کلام سن کے آئے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس وحی کی حفاظت کے لیے اب تمہارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے،
کہ تم وہاں سے کچھ باتیں لے کر ادھر ادھر نہ پھیلاؤ، اللہ نے نظام بنایا۔ اس کے بعد یہ 7 جنات یا 9 جنات یہ داعی بنے دیگر جنات کی اسلام میں داخل ہونے کا۔ اگلے ہی سال یہ تقریباً 2000 کچھ ماہ کے بعد، سال نہیں کچھ ماہ کے بعد، یہ 2000 کے قریب جنات کو لے کے آئے مکہ مکرمہ سے باہر مینا کی وادی کے قریب۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے باہر نکلے، ایک دائرہ کھینچا، عبداللہ تم یہاں بیٹھے رہنا، یہاں سے آگے نہیں نکلنا، جو بھی دیکھو اس دائرے سے نہ نکلنا۔ آپ آگے گئے، یہی نصیبین کے 7 یا 9 جنات 2000 افراد کو لائے، حضور علیہ السلام نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، وہ حضور کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ اور پھر یہ لیلۃ الجن اور جنات کے اسلام کے قبول کے کئی واقعات پیش آئے، جس کے تناظر میں سورہ جن نازل ہوئی۔ اس سورہ جن کے نزول سے پہلے ان کے اسلام کا ذکر قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں بھی ملتا ہے، وہ ہے سورۃ الاحقاف۔ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے، اس میں بھی اس کو بھی تھوڑا سا بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے اس میں سب سے پہلے ظاہر کیا کہ ایک جنات کی جماعت گزر رہی تھی، ہم نے ان کے دل کو متوجہ کیا کہ وہ آ کے آپ کا کلام سنیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، کہا کہ جب وہ ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیلایا اور انہوں نے قرآن کو غور سے سنا، جب اپنے ایک قبیلے والوں کے پاس پہنچے تو ان کو جا کر قرآن دین کی دعوت دی۔ اس کا ذکر سورہ احقاف میں۔ ایک یہ واقعہ ہوا، جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جب یہ سفر کرتے تھے مکہ سے مدینہ سے، عرب کے لوگ اور بھی دیگر لوگ سفر کرتے تھے تو رات کا وقت ہو گیا، کسی بیابان جنگل میں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اب یہ جنات کے اندر بہت سو میں شرارت کی عادت ہوتی، کسی کی چیز اٹھا لی، کسی کو ڈرا دیا، کسی کو کوئی چیز گم کر دی۔ تو ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جہاں بھی رات کو پڑاؤ ڈالو تو کیا کرو، زور سے آواز لگاؤ، اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، میں پناہ لیتا ہوں اس وادی کے جنات کے سردار کی کہ اس کے شریر لوگ مجھے نقصان پہنچائیں۔ یعنی گویا کہ اب میں اس طرح آواز لگاؤں گا تو جو نظر تو نہیں آ رہا، لیکن جو جنات کا سردار ہوگا وہ اپنے شریر لوگوں سے میری حفاظت کرے گا۔ جب یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا، جیسے آج کل مختلف منتر ہیں، مختلف چیزیں ہیں، بھئی یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، مختلف قسم کی جو ہے وہ کلمات ہیں، تو وہ جو غیر مسنون کلمات جو قرآن و سنت کے علاوہ ہیں، ان سمجھ لیں جادوئی کلمات، تو یہ بات مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ سے جنات کے ذہن میں آیا کہ ہم کوئی بڑی طاقتور مخلوق ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہماری پناہ لیتے ہیں۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ بہت سے انسان وہ جنات میں سے بہت سوں کی پناہ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جنات کے اور دماغ چڑھ گیا تھا۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا، ہم تو بڑی چیز ہیں۔ تو یہ جو مسلمان جنات تھی سب دعوت دینے دیگر جنات کو۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جن جن عقائد باطلہ برے کاموں میں ہم لگے ہوئے تھے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ قرآن کا ہے، پیغمبر قرآن کا ہے، اور یہ ان عقائد کو ماننا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ آگے تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی چلے گی۔ آج کے درس میں ان 9 آیات کا ترجمہ و تفسیر دیکھیے، اور جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں انشاءاللہ اس کی روشنی میں یہ آیات اور آسان اور واضح ہوتی چلی جائیں گی، بات سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ پہلے ان آیات کو دیکھیے، پھر سورہ احقاف کی آیات بھی دیکھیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ایک جملہ، ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، طائف سے واپسی کا جو خاص وقت ہے جس میں یہ جنات نے اسلام قبول کیا ہے، 3 سال مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، خاموش دعوت، منتخب لوگوں کو، حضرت ابو بکر، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر ابن عوام،
عبیدہ ابن جراح، یہ گنے گنے چنے منتخب لوگ، یا کچھ لوگ آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، سن کے اطلاع پہنچ رہی تو بھئی اسلام کو چھپا کے رکھیں۔ ابو ذر غفاری، بلال حبشی، صہیب رومی، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان سب سے کہا جا رہا ہے اسلام کو چھپا کے رکھیں۔ یہاں تک کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، یہ سب اسلام کو چھپا رہے ہیں۔ خباب ابن ارت، یہ 3 سال خاموش دعوت کے کہے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی 3 سال، جو حضرات درس سیرت میں بیٹھتے ہیں ہفتے کے آپ کے علم میں ہیں، یہ 3 سال خاموش دعوت کے، یہ 3 سال گزر گئے، لیکن بات پھیل رہی ہے اور مخالفت بڑھ رہی ہے، تشدد بڑھ رہا ہے، تکلیفیں۔ پھر اس کے بعد مزید 7 سال مکہ مکرمہ میں علانیہ دعوت کے چلے۔ اب لوگ علانیہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اسلام لا رہے، بڑے صحابہ، یہاں تک کہ اب بیت اللہ کے صحن میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، لیکن سختی ہے، کیونکہ یہ بھی اب بھی گنے چنے لوگ ہیں، وہاں پورا مکہ ہے، پھر پورا عرب ہے مسلمانوں کے مخالف۔ تو 3 سال اور 7 سال کتنے ہو گئے جی؟ 10 سال۔ 10 سال کے بعد 2 بڑے سہارے چلے جاتے ہیں، سیدنا خدیجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ نے دعوت کا میدان مکہ سے باہر طائف چلے گئے۔ طائف اس خیال سے گئے کہ پرانا علاقہ ہے، بنو سعد کے قبیلے کے لوگ مجھ سے واقف ہیں، حضور کی برکات بنو سعد میں ظاہر ہوئی تھی، واقعات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کے گھر میں برکتیں حضور کی کہ وجود مسعود کی وجہ سے یعنی سعادت مند بابرکت وجود حضور کا وہاں گیا تھا۔ تو آپ نے وہاں، اور لوگ بھی سمجھدار ہیں، مہمان نواز ہیں، بات تو قبول کرنے والے ہیں، بڑے سرداروں سے بات کی، انہوں نے بھی انکار کیا، اور دیگر لوگوں سے بات کی، انہوں نے بھی مذاق اڑایا، بس نہ کیا بلکہ تکلیفیں پہنچائیں، پتھر مارے، تالیاں پیٹی۔ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، آپ انتہائی غم کی حالت میں، کیا کیفیت ہوگی؟ میں اس قول کو نقل کروں گا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، کیا احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی آپ پر آیا ہے؟ احد کا دن سخت دن تھا، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہوئے، حضور شہیدیں، دندان مبارک ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہ رہا ہے، کندھا اتر گیا، بے ہوشی کا عالم، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت تھی احد۔ کہاں ہے عائشہ؟ احد سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں طائف سے واپس ہو رہا تھا، تو طائف کا دن اس سے سخت تھا۔ تو آپ اس کیفیت کو دیکھیے، پھر آپ کا جسم لہو لہان ہے، آپ واپس آتے ہیں، اور اس کیفیت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی یہ آپ کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں کہ میرے حبیب، آپ کی دعوت رائے گا نہیں گئی، ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، تو جنات کی ایک جماعت آپ پہ اسلام لا چکی ہے۔ سورہ احقاف کی آیات نے اس کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ سورہ جن کی آیات نازل ہوئی۔ اب ان آیات کو دیکھیے تو قل اوحی الیہ، ترجمہ دیکھیں، پہلے تو وہ ترجمہ جو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہے، پھر ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ اے پیغمبر کہہ دو، میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اوحیا، وحی کی گئی میری طرف، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ معلوم ہو حضور نے دیکھا نہیں تھا اس جماعت کو جو قرآن سن رہی تھی، وحی کے ذریعے، کیونکہ جنات پوشیدہ ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے بتایا گیا مجھے، الیہ، میرے پاس وحی آئی، کس بات کی وحی؟ انہ استمع، یقیناً یہ بات سچی ہے کہ استمع، غور سے سنا۔ عجیب لفظ ہے قرآن کا، ایک ایک لفظ کے اندر ہدایت ہے۔ معلوم ہے قرآن کو سنا نہیں جاتا، قرآن کو غور سے سنا جاتا ہے۔ قرآن کو سننا نہیں چاہیے، غور سے۔ سمع، سنا، استمع، غور سے سنا، یستمعون القرآن، غور سے سنتے ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن کہتا ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے فاستمعوا، توجہ سے، کان لگا کے، دھیان سے سنو، چلتے پھرتے نہیں سننا قرآن کو۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا
کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے سنیں، اور تلاوت کرنے والا بھی اس کا اہتمام کرے کہ جہاں لوگ کسی اور کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے تلاوت نہ کرے۔ وہ لوگ بیچارے اپنے کام میں لگے ہوئے، آپ زور سے تلاوت کر رہے ہیں، وہ نہیں سن پائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس مقام پہ بلند آواز سے ہو جہاں سننے والے غور سے سنیں۔ ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، مختلف عنوانات کے پروگرام، کہتے ہیں بھائی قرآن سے ابتدا ہوگی، پروگرام کی افتتاح قرآن سے ہوگی، اور سب سے پہلے قرآن کی پڑھنا بھی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ قرآن لوگوں کو جمع کرنے کا، لوگ مختلف کاموں میں لگے ہیں، ابھی تو شروع ہوا ہے، قرآن چل رہا ہے، جب پروگرام شروع ہوگا پھر سنیں گے۔ نہیں میرے محترم دوستوں، قرآن کو دھیان سے سننا چاہیے۔ یہ قرآن کی عظمت اور اس کی شان، اس کا حق ہے، اس کا ادب ہے۔ انہ استمع، غور سے سنا، نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے سنا۔ کیا سنا؟ قرآن کو۔ کیسے معلوم ہوا؟ فقالو، پھر وہ کہنے لگے، کہاں حضور سے نہیں کہا، اپنی قوم میں جا کے کہا، انا سمعنا، یقیناً ہم نے سنا ہے، قرآناً، ایک قرآن کو، عجباً، جو عجیب ہے۔ قرآن کیوں کہا؟ ان کو اندازہ ہو گیا کیونکہ عام کتاب تو نہیں ہے۔ عجبہ کیوں کہا؟ یہ جن سارے اس میں نابلد، ان پڑھ، ناخواندن میں گئے، پوری مخلوق ہے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ قسم کے لوگ جنات میں ہوا کرتا ہے، ایسا کلام کسی انسان کو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو عجیب کلام ہے جو انسانوں کا کلام نہیں۔ آگے چلیے، آیت نمبر 2، یہدی الی الرشد فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جو سیدھے راستے، راہ راست، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ ہے وہ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، یہ صحابی جن تھے، حضور کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، ایمان لائے، اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ تو آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا، توحید خالص۔ یہدی لفظ ترجمہ دیکھیے، یہدی، وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دکھاتا، راستہ دکھاتا ہے۔ وہ قرآن کہاں، کیا راستہ دکھاتا ہے؟ الی الرشد، ہدایت کا سیدھا راستہ، یہ راستہ ہے کامیابی کا، قرآن دکھاتا ہے۔ فآمنا بھی، وہ جنات کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرمائیے بھائی، جنات کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے، اپنی قوم کے پاس، جنات کے قبیلے کے پاس جا کے یہ 7 یا 9 جنات دعوت دے رہے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، لن نشرک، ہرگز ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو بھی، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ آیت نمبر 3، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ، وہ تو ان سب چیزوں سے پاک، اس کو اب بیوی اور بیٹے کی کوئی حاجت، وہ تو وراء الورا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور غور سے سنا۔ جو قرآن دل کے کانوں سے پڑھ لے اور سن لے اور سمجھ لے میرے محترم دوستوں، یہ انقلاب زندگی ہے۔ قرآن انقلاب زندگی، قرآن سے زندگی بدلتی۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سے اصل لینے والا بنائے۔ تو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّهُ، اور شان یہ ہے کہ وہ ذات، وہ تعالی جد ربنا، بہت بلند ہے، تعالی بہت اونچی ہے، جدو شان، بزرگی، ربنا، ہمارے رب کی، متخذہ، نہیں بنایا اس نے، اس رب نے، صاحبہ، کوئی بیوی، کسی نے کوئی بیوی نہیں اس کی، ولا ولدہ، کوئی بیٹا نہیں۔ جس طرح عیسائیت انسانوں میں، اسی طرح جنات میں بھی ہوگی۔ تو ان جنات نے صاف تردید کی عیسائیت کی، عیسائی جنات بھی ہوتے ہیں، صاف تردید، ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے اس کا۔ مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا، یہ سب جہالت کی اور شرکیہ باتیں ہیں۔ صحیح قرآن کی تعلیمات سنو، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔
آیت نمبر 4 وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے اب یہ دعوت چل رہی ہے، یہ جنات کی دعوت چل رہی ہے، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن کی ہدایت کیسے پھیلتی ہے، قرآن کی تعلیمات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جنات کے اندر بنیادی طور پہ سرکشی ہے فطرتاً۔ میں ذرا سمجھانے کے لیے کہہ دوں، کہتے ہیں نا یہ بچہ تو شروع سے بڑا شرارتی ہے، چلبلا ہے، کہیں بیٹھتا ہی نہیں سکون سے۔ تو جنات کی فطرت میں اللہ نے آگ سے پیدا کیا، ان کے اندر شرارت، لیکن جب ہدایت کا نور غالب آتا ہے تو یہ پھر یہ ایسی ایمانی مکالمات، ایسی ایمانی بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، حقیقت سے بہت دور۔ مراد کفر و شرک، برے عقائد، جس طرح انسانوں میں بدعقیدگی، جہالت پھیلی تھی، جنات میں بھی پھیلی تھی۔ تو کیا کہنے لگے؟ انہو، اور بات یہ ہے، کان یقول سفیہنا، کان یقول کہتے تھے، سفیہنا ہمارے بے وقوف لوگ، ہمارے یعنی جنات میں سے جو ہدایت پر نہیں ہے، جو کفر شرک اور بدعقیدگی کا شکار ہے، کیا کہتے تھے؟ علی اللہ، اللہ کے بارے میں، شططا، حد سے بڑھنے والی باتیں جو اللہ کے بارے میں درست نہیں۔ آیت نمبر 5 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ عجیب بات ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان و جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، یعنی اتنا بڑا مجمع جنات کا، اتنے سارے لوگ انسانوں، حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جب کفر و شرک چل رہا تھا، برے عقائد و برے نظریات، اتنے سارے لوگ، بھئی یہ تو سب غلط نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ صحیح ہے تو ان کی باتیں بھی صحیح ہیں۔ ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے، ہم اب تک یہ سمجھ رہے تھے، جو عیسائی بات کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہودی کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہ شرک کرنے والے، تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے انسان و جنات کے ایک بڑی جماعت کی باتوں کو ہم معتمد مانتے تھے۔ کیوں؟ اتنے بڑے لوگ، اتنے سارے لوگ یہ غلط کہہ سکتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کر رکھا تھا، ظننا گمان، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ، ہرگز نہیں کہیں گے انسان، والجن اور جنات، اتنے سارے انسان، اتنے سارے جنات، علی اللہ، اللہ پر کذیبہ، کوئی جھوٹ بات نہیں کہیں گے۔ گویا کہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیوی، اللہ کے ساتھ شریک، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ ہم نے گمان کر رکھا تھا، لیکن ہمارا یہ گمان ٹھیک نہیں تھا۔ ہم نے قرآن سنا تو معلوم ہوا یہ سب گمراہی کی باتیں۔ آیت نمبر 6 وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ بیابان میں جاتے تھے تو جنات کی پناہ مانگتے تھے، جنات کے سردار کی، کہ اس کی پناہ مانگیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا، ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ ترجمہ دیکھیے لفظی، وَأَنَّهُ، اور بات یہ ہے کہ کان رجال من الانس، تھے انسانوں میں سے کچھ لوگ، رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ، یعوذون، جو پناہ مانگتے تھے۔ تو پناہ دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، یہ وہ پناہ اسی انداز سے مانگتے تھے جیسے کوئی نظر نہیں آتے تھے، جنات نظر نہیں آتے تو ان کے سردار کی پناہ مانگ، اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، جنات میں سے اس وادی کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یعوذون، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو وہ انہو کان رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ، یعوذون، پناہ مانگتے تھے، پناہ لیتے تھے، برجال من الجن، جنات میں سے کچھ لوگوں کی، یعنی ان کے سرداروں کی۔ اب اس وجہ سے جنات ان کے سردار کیا سمجھتے تھے؟ ہم کوئی بڑی الگ مخلوق ہے۔ فزادوہم، انسانوں کی اس عمل نے جنات میں بڑھا دیا تھا۔ کس چیز کو بڑھا دیا تھا؟ رہقا، سرکشی کو۔
وہ اور ان کا دماغ چڑھ گیا، ہم تو بڑی کوئی الگ مخلوق ہیں۔ تو کہا ایسا نہیں ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور دونوں کی ہدایت و کامیابی قرآن کو ماننے میں ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور جیسا کہ گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہ گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے گا، جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، جیسا کہ میں اور آپ اپنے عمل سے کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، مرنے کے بعد قبر، جی بالکل ہے، میدان محشر حساب کتاب بھی ہے، جنت دوزخ بھی ہے، پل صراط پہ سے گزرنا بھی ہے، نیک اعمال کے اچھا نتیجہ، برے اعمال، لیکن زندگی اس کے باوجود اس طرح گزر رہی ہے گویا کہ مرنا ہی نہیں، گویا قبر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مشرکین مکہ اور مشرکین جنات یہ آیت بتاتی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے پہلے آباؤ 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے قبر کھول، قبر ہی کا نہیں پتا، جسم کہاں ہے کچھ نہیں پتا، دوبارہ یہ اٹھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، بالکل بوسیدہ ہڈیاں مٹی میں مل کے ختم، دوبارہ اٹھائے گئے۔ تو قرآن نے کہا تم تو کیا، تمہارے آبا و اجداد، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تم اپنی بات کر، تمہوں سے پہلے اور پہلے اور پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اولین ہو گئے، آخرین تمہارے بعد، پھر بعد قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب کو ہم اکٹھا کر کے لائیں گے الی میقات یوم معلوم، ایک وقت مقرر دن ہے، ہم اس میں لا کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ نظام ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، مشرکین انکار کر دیتے تھے، نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اگر مانے تو پھر عمل کرنا پڑے۔ آج میں اور آپ زبان سے انکار نہیں کر رہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہمارے بازار، ہماری شادیاں، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ ہمیں کوئی یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ تو یہ وہ جنات کہہ رہے ہیں اپنے دیگر جنات سے، انہم ظنوا، کہ بے شک ان انسانوں نے گمان کر رکھا تھا، کما ظننتم، جیسے تم گمان رکھتے ہو، لن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، لن یبعث اللہ، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ احدا، کسی ایک کو، یعنی موت کے بعد دوبارہ، کہ موت تو جنات میں بھی آتی تھی، دفن وہ بھی کرتے تھے اپنے مردوں کو، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ مر کے ختم، کہ ایسا نہیں ہے، موت کے بعد زندگی، یہ قرآن بتاتا ہے۔ سورہ رحمان سنی تھی، سورہ رحمان کے سارے مضامین۔ آیت نمبر 7 ہوگی، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اس کا پس منظر وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ آسمانوں پہ چڑھنا، باتوں کو سننا، یہاں کاہنوں نجومیوں کو بتانا، اس پہ لگ گئی پابندی، اس پر پابندی لگ گئی۔ جاتے ہیں تو وہ ایک شہاب ثاقب ان کے پیچھے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، سورہ حجر میں بیان کیا اور بہت صورتوں میں، تو وہ ستارہ مارا جاتا تھا، پریشان تھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب یہاں وہ بات واضح ہو گئی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا مکالمہ ہے جنات کا جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ تو بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تو بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلی آیت بھی دیکھیے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدْ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے، اب بعثت پیغمبر وحی کے نازل ہونے کے بعد تو دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، بس یہاں تک آج کا درس۔ ترجمہ لفظی دیکھیے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، وَأَنَّا، اور بے شک یہ کہ ہم، کیونکہ دیکھیے اس سب کا تعلق ان جنات سے، جنات کو یہ بات پیش آتی تھی تو یہ سمجھا رہے ہیں ان جناتوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے چھوا، لمسا چھونا، مراد ٹٹولنا، پہنچنا، السماء، ہم گئے آسمانوں کی طرف، سنے ان باتوں کو اپنے معمول کے مطابق، فوجدنا، ہم نے پایا، ہاں اس آسمان کو، ملیت، بھرا ہوا،
کس سے؟ حرسن شدید، حرس چوکیداری، پہرے دار، حارس چوکیدار، پہرا ہے وہاں پر تو شدیدن چھوڑل کا سخت پہرا ہے، شدید پہرا، والشہبا اور کیا ہے وہاں پر جناب؟ شعلے بھرے ہوئے، ستارے شعلوں کی طرح ہیں، پیچھا کرتے ہیں ہمارا، اب ہماری ہمت نہیں کہ وہاں جائیں، جل جاتے ہیں ہم۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا اور یہ کہ وَأَنَّا اور یہ کہ كُنَّا ہم نَقْعُدُ بیٹھا کرتے تھے، منہا اس آسمان کے قریب، مقاعد، مقعد کی جمع ہے بیٹھنے کی جگہوں پہ، للسمع سننے کے لیے فرشتوں کی باتوں کو۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیٹھنے سے کیا مراد؟ آسمان میں کہاں بیٹھتے تھے؟ کہاں سمجھانے کے لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مفسرین بیان القرآن وغیرہ میں لکھا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بعض پرندے اڑتے ہیں آسمان پہ، اڑتے اڑتے وہ بس اسی طرح گویا کہ آسمان کی فضاؤں میں تیر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ پرندوں کا جسم الگ نوعیت کا ہے، جنات کا جسم الگ نوعیت کا۔ جنات کے جسم میں کیفیت ہے کہ وہ ایک جگہ جا کے ٹھہر جائیں کہیں کچھ دیر کے لیے، وہاں ٹھہرے، پھر اس کے بعد جگہ تبدیل کریں، وہاں بیٹھے رہیں، پھر جگہ تبدیل، معلق فضا میں، خلا کے اندر۔ جیسے ہمارے پرندے ہیں، اس کی ایک نئی شکل ہماری چیزوں میں سے، حالانکہ یہ ایجادات ہیں جو ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھاتی ہیں۔ ہیلی کاپٹر ہے، یہ فضا میں کتنے عرصے تک بعض اوقات ایک جگہ رکا رہتا ہے، یہ انسان نے تحقیق کر کے اللہ کی دی ہوئی عقل سے وہاں تک پہنچا۔ تو غرض یہ کہ جنات کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی، جس کو مقاعد للسمع کہا گیا اس آیت میں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ بے شک ہم بیٹھتے تھے، منہا اس آسمان مقاعدہ کچھ جگہوں پر، للسمع سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، نظام چل رہا تھا، اسی طرح باتیں چل رہی، وہاں سے سنتے یہاں بتاتے یہاں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعُ پس جو سنتا ہے، الآن اب جو سننا چاہتا ہے وہاں پہنچ کر، یجد لہو پاتا ہے اپنے لیے، شہاباً ایک ایسا شعلہ، رصدا جو اس کی گھات میں ہے، جو اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے فوراً۔ یعنی اب ہم یہ نہیں کر پاتے، تو سوچو کیا مسئلہ ہے، ہم تمہیں بتائیں مسئلہ کیا ہے، وہ آگے پھر تفصیل آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر صادق تشریف لا چکے ہیں، اب آسمان سے سچی وحی نازل ہو رہی ہے، اب اس وحی کی حفاظت کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وحی کو محفوظ رکھا جائے گا۔ وہ انسانوں اور جنات کے لیے کائنات کے خالق و مالک کا آخری ہدایت نامہ ہے، آخری ہدایت نامہ، اب کوئی ہدایت نامہ نازل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو امت ہے اب یہ آخری امت ہے، لہٰذا قیامت تک، موت اس کائنات کی اختتام تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا نظام کیا گیا کہ اب جنات کی رسائی ان مقامات تک بھی بند کر دی گئی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کیا حقانیت قرآن ہے، قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی، قرآن کی حفاظت۔ تو اتنے پیارے اور عظیم کلام کو، جس پر خالص اللہ کی توفیق سے ہم اور اس کی ہدایت سے ہم ایمان لائے ہیں، میرے محترم دوستوں کیسی بد نصیبی ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کو تو پڑھیں، سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، قرآن نہ پڑھیں۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے کی بات ہے، ایک اسکول کے اندر کچھ دینی مذاکرہ تھا، وہاں موجود تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے پوچھا اس اسکول میں، کراچی کا مشہور اسکول ہے، میں نے پوچھا نا آپ اس اسکول میں، ان کے آنر تھے، کب سے داخلہ لیتے؟ کہ ہم 3 سال، 2.5-3 سال کے بچے کا داخلہ لے لیتے ہیں، اور میٹرک تک جو ہے وہ ہم اس ترتیب داخلے ہمارے یہاں چلتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول۔ اور اسکول کی تعلیم اپنی جگہ ضروری ہے، انکار نہیں ہے، لیکن سوچیے تو صحیح کہ اسکول، پھر اس کے بعد ٹیوشن، پھر ہوم ورک، کالج، کوچنگ، انسٹیٹیوٹ، دنیا کی مختلف علوم کو سیکھنے کے لیے تعلیمی ادارے، اس پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کا خرچہ، اور اس کو کام سمجھا جا رہا ہے، اس کو علم اور تعلیم سمجھا جا رہا ہے۔ اور جو علم قرآن بیان کر رہا ہے، جس سے انسان مقام انسانیت تک پہنچتا ہے، انسان دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ کا مستحق بنتا ہے، اور جو اصل زندگی موت کے بعد آنے والی، جتنی یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے یہ آپ کی 60-70 سالہ زندگی کو بنانے کی محنت کر رہے ہیں، اس میں جس حد تک کامیاب ہے ہمارے سامنے، ان کی تنقیص یا ان کی ضرورت کا نہ ہونا نہیں عرض کر رہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اہمیت کیا ہے، قرآن تعلیم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ آپ کی 30-40 سال کی زندگی کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن ہماری ابد الآباد کی زندگی کو بنانا چاہتا ہے۔
اس لیے یہ ان آیات کو ہر پہلو سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سورہ احقاف کی ان آیات کو بھی دیکھ لیجئے، صرف اس کا ترجمہ عرض کروں گا، آیتیں اپنے موقع پہ انشاءاللہ آئیں گی۔ صفحہ نمبر 972 972، صفحہ نمبر 972 سورہ احقاف ہے، یہ 46 نمبر سورت ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 29 سے ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28 ختم ہوتی ہے، آیت نمبر 29، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے دیکھ لیا جی۔ میں پارہ بھی عرض کر دوں، 26واں سپارہ ہے، 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی سورت ہے، سورۃ کا نام ہے سورۃ الاحقاف، پارہ حامیم، سورت کا نمبر ہے 46۔ جس آیت کا ترجمہ جس آیت سے ترجمہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا آیت کا نمبر ہے 29، اور آیت کی ابتدا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ صفحہ نمبر ہے اس نسخے کا، جو میرے سامنے نسخہ ہے آسان ترجمہ قرآن، اس کا صفحہ نمبر ہے 972 972 972، مل گیا سب کو جی؟ اب صرف ترجمہ دیکھیے۔ اے پیغمبر، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا، جنات میں سے ایک گروہ کو، نفرم من الجن، یہ بھی کیا پڑھا ہم نے، انہ استمع نفرم من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا، کہ یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ اللہ اکبر، یستمعون القرآن، قرآن سنیں۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے، یہ تو چل رہے تھے، سفر کر رہے، حضور بھی تشریف لا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے، آپ وادی النخلہ پہنچے، یہ بھی گھوم رہے، ان کے دل میں ڈالا یہاں آؤ، یہاں ہمارے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سنو۔ جس کے دل میں ادنا سی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم دوستوں، ہم طلب پیش کریں کہ یا اللہ، ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تھوڑا اس طلب کو بھی پیدا کریں کہ ہم اس صراط مستقیم کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو جاؤ، انصتو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کچھ پڑھا، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ تہجد کے وقت میں قرآن پڑھو، کیا کیفیت ہوگی۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا، انہوں نے کیا کہا خاموش ہو جاؤ، جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور کیا کہنے لگے، انہوں نے کہا، جنات نے کہا، یہ سب ان آیات سے معلوم، حضور علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا، اللہ نے بتایا ان آیات کے ذریعے سے۔ جب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، یا قومنا، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ کرتی ہے، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی بات کو مان لو، عجیبو داعی اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے، اس جیسی کئی آیات سے، کہ امت محمدیہ کا ہر فرد، عورت ہو یا مرد، انسان ہو یا جنات، وہ کیا ہے بھائی، داعی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہم تو اس کو کام ہی نہیں سمجھتے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بائی برتھ، بائی پیدائش ہم مسلمان ہیں، بس نماز پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے۔ میرے محترم دوستوں، پورے دین کو سیکھنا، اپنانا اور پہنچانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے امت محمدیہ میں ہونے کی حیثیت۔ دیکھیے ذمہ داری کو جنات پورا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں یا قوم، حضور علیہ السلام موجود ہیں، آپ موجود ہیں، یہ تو 10 نبوی کے آخر کا واقعہ ہے، نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اور وآمنوا بھی، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ ہو گئی ترغیب۔ آگے سنیں ترہیب، تیسری آیت نمبر 32، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، ومن لا یجب داعی اللہ،
داعی اللہ کون تھے؟ حضور علیہ السلام و قرآن۔ جو اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے، مددگار، اولیاء۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ وہ ابتدائی کلمات تھے جو نصیبین کے جن نے جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو کہے، دعوت دی، اور قرآن کی ان آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی گئی، اور پھر یہ پوری سورۃ الجن نازل ہوئی جس کی ابتدائی 9 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کا یقین ہمیں نصیب فرمائے، ان آیات کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو منور فرمائے، اور ان آیات کی جو رہنمائی اور ہدایات ہیں اللہ اس کو ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آیات انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ اب ان آیات کو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، پورے مفہوم اور معنی پر غور کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا صدق اللہ العظیم۔